السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو اگر آپ سب نے دیکھی ہو تو ہم نے اس میں بات کی تھی عبادت سے بعض دنیا کے فائدے جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گناہوں سے بعض دنیا کے نقصان۔ اب ظاہر ہے عبادت سے اگر ہمیں فائدے ملتے ہیں تو اس کا اپوزٹ یعنی کہ ہمیں گناہ کرنے سے نقصان بھی حاصل ہوں گے، تو وہ ایسے نقصان ہیں جو کہ ہم سب فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اب گناہ بھی کیا، ہماری نظر میں کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کر دینا، چغلی کر دینا، کسی سے حسد رکھنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ سب چیزیں گناہ ہی نہیں ہیں۔ عام طور پر یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور یہی گناہ سب سے بڑے گناہ بن کر ہمارے لیے پریشانیاں بن رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں اپنی گناہوں پر ذرا دھیان دینا ہے کہ آخر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسا کر کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج جب ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ گناہوں کے نقصان ہیں اور ہمیں دنیا میں ہی مل رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بہت غلط جا رہے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ تو چلیں، پہلی چیز تو ہے علم سے محروم رہنا۔ وہ شخص جو گناہوں کا عادی ہو چکا ہو، بہت زیادہ گناہ کر رہا ہو، وہ شخص علم سے محروم رہتا ہے۔ دوسری چیز ہے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ اب روزی کم ہو گئی لیکن ہم اس کا بلیم اپنے اوپر نہیں لے رہے بلکہ دوسروں پر لے رہے ہیں۔ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں کا قصور ہے میرا نہیں، اب لوگ ایسے ہو گئے ہیں۔ کبھی بھی ہم خود کو نہیں دیکھتے کہ آخر ہم نے کیا کیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور خدا کی یاد سے وحشت ہو جانا، ظاہر ہے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر ہم اس گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گناہ، وہ سیاہ نقطہ جو ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلسل گناہ کرتے رہیں تو دل پر وہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے اس کے بعد ہمیں کسی اچھے برے کی پہچان نہیں رہتی۔ تو یہ وہی بات ہے خدا کی یاد سے وحشت ہو جانا، کہ ہمارا پھر دل نہیں کرتا کہ ہم نماز پڑھیں، دل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، دل نہیں کرتا کہ عبادت کریں۔ تو اس چیز سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہو تو ہم نے اسے پھر سے ہرا بھرا کرنا ہے، اور وہ توبہ سے ہی ممکن ہے۔ اگلی چیز ہے آدمیوں سے بھی وحشت ہو جانا، خاص کر نیک آدمیوں سے۔ پھر وہ انسان نیک آدمیوں کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اسے دنیاوی لذتیں حاصل ہو رہی ہیں تو وہ دوسری طرف ہی جانا پسند کرے گا، نیک آدمیوں کے قریب، نیک آدمیوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اب اسے یہ سب پسند ہی نہیں آ رہا۔ اکثر کاموں میں مشکل پڑ جانا، ہم نے دنیا میں فائدوں کی بات کی تھی جب ہم عبادت کر رہے تھے، تو ہر کام آسان ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ خود سے آسانی پیدا کر رہے تھے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ ہمارا ہر کام خود سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دل میں صفائی نہ رہنا، دل میں اور بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہو جانا۔ یہ دیکھیں، کمزوری ہو جانا، ہم اس کو کیا نام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، ہمیں اچھا کھانے پینے کو نہیں مل رہا، ہم کام بہت زیادہ کر رہے ہیں اس لیے، یعنی کہ ہم میڈیکل کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ شاید ہم گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بدن میں کمزوری ہو رہی ہے، ہمارا دل کمزور ہو رہا ہے، ہمیں بیماریاں گھیر رہی ہیں۔ طاعت سے محروم ہو جانا، یعنی کہ فرما برداری سے، اس انسان میں پھر جھکاؤ، عاجزی، اس طرح کا کچھ نہیں رہتا، جبکہ یہ ہمارے نبی کی صفت ہے کہ ان میں عاجزی موجود تھی، انہی کی وجہ سے ہمیں اختیار کر لینی چاہیے۔
عمر کم ہو جاتی ہے اس شخص کی جو گناہ بہت زیادہ کرتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب آپ مسلسل گناہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو توبہ کی توفیق نہیں دیں گے۔ جب تک آپ کسی کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھاتے، وہ آپ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میری طرف آپ ایک قدم بڑھائیں، میں آپ کی طرف 2 قدم بڑھاؤں گا۔ اسی طرح آپ میری طرف قدم بڑھاتے رہیں، میں آپ سے زیادہ کر کے قدم آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ تو پھر ہم نے اسی چیز کو دیکھنا ہے، کم سے کم ایک قدم بڑھانے کی کوشش تو کریں۔ کچھ دنوں میں گناہ کی برائی دل سے جاتی رہنا، یعنی کہ آپ ایک دن گناہ کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، اس کے بعد آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، مطلب اس کی برائی جو ہے دل سے ختم ہو جائے گی۔ غیبت کو ہی لے لیں آپ، کہ پہلے دن آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ غیبت ہے، اچھا چلیں کر نہیں رہے، آپ کو پتا ہے غیبت ہے، کر نہیں رہے، لیکن آپ سن رہے ہیں، تو آپ برابر کے شریک ہیں۔ پہلے دن سن لی جبکہ دل کو پتا تھا کہ نہیں سننی، لیکن بتانے والا آگے سے دوست تھا یا ایسا کوئی قریبی بندہ تھا، سن لی۔ اگلے دن آپ نے اس کو بتا دی، اس سے اگلے دن دونوں نے مل کر لی، اور پھر اس کے بعد یہ بھول ہی گئے کہ غیبت کرنا گناہ تھا۔ تو مسلسل اب یہ جاری رہے گا ایسے، تو یہ چیز ختم کر دیں، کیونکہ اس سے بہت بڑا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے جو گناہ بہت زیادہ کرتا ہے، دوسری مخلوق کو اس کا نقصان پہنچتا رہتا ہے، اور اس وجہ سے اس پر لعنت کرتے ہیں بندے۔ گناہ کرنے والے شخص کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا سے محروم رہتا ہے، پیداوار میں کمی ہوتی ہے، شرم اور غیرت اس انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس شخص میں حیا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس میں حیا نہیں ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو جب ہمارے اندر سے یہ شرم اور غیرت ہی ختم ہو جائے گی، وہ کس وجہ سے ختم ہو رہی ہے؟ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس دل کے اندر سے نکل جاتی ہے، اس شخص سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ یہ جو مسلسل ہم پر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، بلائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ذرا غور کریں، دنیا نہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، ہم خود کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس پر شیطان کا مقرر ہو جانا، دل کا ہمیشہ ہی پریشان رہنا، سکون نہیں رہتا زندگی میں، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم مسلسل گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیں گے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا اور اسی وجہ سے بے توبہ مر جانا۔ جب آپ مسلسل گناہ کریں گے، پھر یہ سارے نقصان آپ کو ملتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں، تو جب تک آپ خود سے کچھ نہیں چاہیں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ تو اسی سے انسان مایوس ہوتا جاتا ہے خدا کی رحمت سے، مایوس ہوتے ہوتے وہ توبہ ہی نہیں کرتا اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ تو ناظرین، اتنے سارے نقصان تھے جو کہ ہم نے آج بات کی ان کے بارے میں۔ گناہ جڑ ہیں، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، مانا کہ ایک ساتھ نہیں ختم ہو سکتے، چند ایک کر کے ختم کریں۔ آپ روز ایک گناہ ختم کریں، روز توبہ کریں ایک گناہ سے، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال نیکیوں سے بھر جائیں گے اور ہماری زندگی سے یہ سارے نقصان ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جاتے جاتے پھر سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔